کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. انکار فضل تو کسے نمی تواند کرد. آپ کی فضیلت کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. یہ ہے ہم نے تو دل جلا کے سر بام رکھ دیا. فرمانے لگے وہ حکم تو نافذ اس در مال من. ابو بکر صدیق کا جتنا مال ہے وہ آپ کے حکم کے تابع ہے. اس کا جو چاہو کر لو. اب میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ حکم تو نافذ در مال من. جو میرا مال ہے, میرے ملک میں جو کچھ ہے, میں اس سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتا, اور آپ کے لیے میں پیش کرتا ہوں کہ آپ کا حکم اس میں نافذ ہے. آپ تصرف فرمائیں. میرے ملک میں جو کچھ ہے وہ اپنے ملک میں لے لیں, اسے قبول فرما لیں. اما در اموال مسلمانان مخالفت گفتہ پدرے تو نمی توانم کرت. لیکن جو مال مسلمانوں کا ہے اس میں سیدہ میں آپ کے ابا جی کی مخالفت نہیں کر سکتا. اپنا تو میرا جو ہے اس میں تو میرا اختیار چلتا ہے, تو میں دے رہا ہوں سب کچھ. نہ اپنی بیٹیوں, نہ اپنے بیٹوں, نہ اپنے پوتوں, کسی کی بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں. جو میرا ہے وہ سب آپ کا ہے. اپنا حکم نافذ کرو. اس میں وہ بیچنا ہے, وہ کس کو دینا ہے. لیکن اما در اموال مسلمانان, کہ یہ فدق ہے مسلمانوں کا مال. یعنی جو اس میں روٹین چلتی تھی کہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے وظیفہ کے بعد جو باقی کو دیا جاتا تھا, وظیفہ آپ کو بھی ملے گا لیکن یہ ملک میں نہیں جائے گا. تو کیا مخالفت گفتائے پدرے تو یہ ہے خاص مقام محبت. یہ بھی کہہ سکتے تھے رسول من, میں جو میرے رسول ہیں میں ان کی مخالفت نہیں کر سکتا. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس سلسلہ میں اس انداز میں بھی آپ نے مائل کیا اس بات کی طرف, جو آپ کے ابا جان ہیں ان کے حکم کی میں نہیں خلاف ورزی کر سکتا. تو اس بنیاد پر یہ 327 صفحے پر تفصیلاً جو میں نے پڑھ کے سنایا, اب اس سے آگے کیا بات ہو سکتی ہے. جو کچھ میرا ہے وہ آپ کا ہے, کیونکہ اس میں مجھے تصرف کا حق ہے. لیکن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں بدل سکتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا, جو صدقہ ہو چکا ہے مال, اسے میں باطل نہیں کر سکتا. اور جو مسلمانوں کا حق ہے میں وہ نہیں دے سکتا, اپنا سب کچھ دے سکتا ہوں. تو یہ حقیقت لکھی ہوئی ہے مخالفین کی کتاب میں بھی. اس سے آگے عدل کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اس انداز میں اپنے آپ کو اور اپنا سب کچھ جو تھا وہ پیش کر دیا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نسبت کی بنیاد پر. اس لیے ہی تصفیہ ما بین سنی و شیعہ یہ قیامت تک نہیں جان چھوڑے گی دوسرے لوگوں کی, اگرچہ وہ سارے مکتبوں سے اٹھا لیں, لیکن یہ تو پھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ خود ہی چھاپ لیں گے. اس میں لکھا ہے, کیا لکھا ہے, صفحہ نمبر 44 پر لکھا ہے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کی آمدنی سے کئی گنا زیادہ مال اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات کے غنائم سے دیتے رہے. کئی گنا زیادہ مال پورے فدق سے, کئی گنا. یعنی ایک تو نا فدق میں جو ان کا حصہ تھا سالانہ یا ماہانہ جو سرکار دیتی وہ تو دیتے ہی تھے, مجموعی فدق کی جو مالیت تھی اس سے کئی گنا زیادہ
اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو فتوحات کے مال غنیمت سے دیتے رہے، تو جہاں اجازت تھی وہاں تو کتنا دیا، اور جہاں شریعت نے روکا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، تو وہاں دینے کی اجازت نہ تھی، اور جہاں اجازت تھی وہاں کمی نہیں کی بلکہ اتنا زیادہ دیا۔ اور اس کے بارے میں اس انداز میں یہاں پر سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنے الفاظ کا اظہار کیا۔ اب اس میں اگلا جو مقام ہے، یہ جو آپ نے ایک تو الفاظ سنے، لا اعرف لیکنی لا اعرف صحت قول کے، جس کا میں نے ترجمہ نہیں کیا۔ آگے الکوثر الجاری کا بھی ایک دیا ہوا ہے ہوم ورک، آج ایک نیا ہوم ورک دے رہا ہوں الکوثر الجاری سے۔ یہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 472، اور یہ خصوصی طور پر ایک ہماری پوری کانفرنس آ رہی ہے، بدعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فاطمہ تو بدعۃ منی، ان لفظوں پر کئی گھنٹوں کی تحقیقات انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ اور جتنا آج اس حدیث کی آڑ میں سنیوں کے سٹیج پہ رفض پھیلایا جا رہا ہے، خواہ کوئی ان پڑھ خطیب یا نعت خواں پھیلائے یا کوئی پڑھا ہوا پھیلائے، آج اس کا محاسبہ فرض ہے، ورنہ قوم رفض کی موت مر جائے گی۔ اب یہاں اس حدیث کے تحت یہ لکھا ہے کوثر الجاری کے اندر، چونکہ باب ہے مناقب و قرابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و منقبات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا باب لگائیں گے ساتھ تو منقبات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، بابو منقبات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس میں انہوں نے بخاری کی شرح میں اسی حدیث کی وضاحت میں یہ لکھا ہے، کہتے ہیں تمسک بہ الروافض، کہ روافض اس سے استدلال کرتے ہیں فی الطعن علی ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کرنے کے لیے، فإنہ لما منعها ما سألت، کیونکہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نہ دیا جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مطالبہ فرمایا تھا، ہاجرت ہو حتی توفیت، تو پھر وہ انقطاع رہا ان کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے وصال تک، یعنی اس مسئلہ میں دوبارہ گفتگو نہیں کی۔ کہتے ہیں یہ جو روافض اس سے استدلال کرتے ہیں، ھذا جہل عظیم، یہ عظیم ہے، مگر کیا جہالت عظیم ہے، یہ بہت بڑا جہل ہے جو اس حدیث سے روافض استدلال کرتے ہیں۔ یہاں وہ کہتے فَإِنَّهُ لَوْ أَعْطَاهَا، اب آگے جو لفظ ہیں خاص ان کا بھی میں ترجمہ نہیں کروں گا، اور یہ بھی اس پورے گروپ کو دے رہا ہوں جنہیں علم و فضل کے لحاظ سے ہم کوئی تانا نہیں دینا چاہتے، چونکہ اب اس صف میں بڑے بڑے اہل علم بھی موجود ہیں، کیونکہ جو علم کے یتیم خانوں والے ہیں وہ پہلے تھے، اب آسمان علم کے بڑے بڑے ستارے، ان کو ہم یہ دے رہے ہیں الفاظ، یہ سکرین پر آپ کو نظر آئیں گے۔ لو آتاہا ما سالت، پہلے لفظوں کا ترجمہ کریں گے کہ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے دیتے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ما سالت، جو انہوں نے مانگا تھا، کیا فدق، جزا کیا ہے، خالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلی تو یہ غلطی ہوتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھتے۔ کون؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اب طالا صدقاتہ، اور دوسری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے صدقہ بنایا تھا وہ چیز باطل ہو جاتی، صدقہ نہ رہتا۔ اگلا
یہ ہے جو میں ان پر چھوڑ رہا ہوں کہ خطابوں اور کتابوں کے اندر موافقت ہونی چاہیے، تحریروں اور پیروں میں موافقت ہونی چاہیے، اکابر کی تحریروں میں اور آستانوں کے پیروں میں موافقت ہونی چاہیے، یعنی وہ ائمہ جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے، ان پر، ان کے لکھے ہوئے الفاظ پر وہ گستاخیوں کے فتوے جال لگیں گے جو لگانا مجھ پہ چاہتے ہو، میری تو کوئی حیثیت نہیں، مگر جہاں تک یہ ذرا پہنچے گی، سوچ لو، میرے وہ تشریحی الفاظ، خطائے اجتہادی، وہ، اور یہاں جو حقیقت مسئلہ بیان کرنے کے لیے انہوں نے ذکر کیا، اور یہ بھی وہ نہیں کہ جنہیں کسی خروج یا ناسبیت کی طرف کوئی منسوب کرے، یہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے قصیدے لکھنے والے ہیں۔ الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری، امام احمد بن اسماعیل شافعی ثم الحنفی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وکانت، اگر دے دیتے تو کیا ہوتا؟ وکانت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا ومن بعدہا، یعنی آج تک کے سید، قیامت تک کے سید، ان سب کو تو اس مسئلہ میں یعنی کس قدر احسان مند ہونا چاہیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ وہ کہتے ہیں کانت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہ ومن بعدہا یأکلون الحرام، اگر دے دیتے تو کیا ہوتا؟ کانت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہ ومن بعدہا یأکلون الحرام الی آخر الدہر، قیامت تک یأکلون، یعقلون نہیں ہے، اکل یأکلو محموز الفا ہے، یأکلون کاف کا شک والا ہے، کھانا، ترجمہ اب یہ تو سارا اردو میں، یأکلون الحرام الی آخر الدہر، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کے لیے مسئلہ بن جاتا۔ اب وہ جو اونٹ، ARY کا اونٹ جو بیٹھ کے انٹرویو کر رہا تھا، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہبازی، اور سیالکوٹ کا وہ بچہ جبورا ڈونگے باغ والا، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہبازی، وہ میری طرف منسوب کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا، یہ بھی کہہ دیا۔ یہ کہا ہے محدثین کے امام نے، اور ترجمہ کر کے پھر سناؤ کہ کیا ترجمہ اس کا کرتے ہو؟ قرض ہے اس پورے ٹولے پر، کل ہی اس کا ترجمہ جو بالکل آسان ہے کر کے لوگوں کو بتائیں، اور پھر مجھے کہیں کہ یہ بے ادب ہے، ورنہ تو پوری ملت بے ادب بن جائے گی۔ یہ ترجمہ قرض ہے ان پر، ورنہ لوگ تو ویسے جان ہی گئے ہیں، پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ، پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی، وہ تو نرم سا مضمون بھی پانی پہ لکھا ہوا، وہ بھی حقیقت ہی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ اب اس پورے طبقہ کا جس میں پہلے کچھ علمی یتیم تھے اور اب اہل علم بھی شامل ہوئے تو سب کے لیے ہے، مگر جو آج تک تصفیہ کی 4 لائنیں پڑھ کے نہیں بتا سکے، لیکن پھر بھی امید تو رکھنی چاہیے، امید پر جہان قائم ہے۔ تو یہ میں بطور چلو بڑوں کو ہوم ورک نہیں دیتا، ویسے پیش خدمت ہے یہ کہ اس پر نظر فرما کے یہ سمجھا دیں سارے سامنے بیٹھنے والوں کو کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کا ترجمہ کر کے
فتویٰ لگائیں ان لفظوں